بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیقو، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کلاس نمبر 99 میں آپ سب کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 1-2 کلاسوں سے ہم لوگ معرفہ اور نکرہ کے سلسلے میں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ معرفہ کے تحت میں 7 قسمیں بورڈ پہ لکھے گئے تھے، جن میں سے 6 قسمیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک آخری قسم ہے معرفہ کی، وہ قسم نمبر 7 ہے، جس کے بارے میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ دیکھیے، معرفہ کی ایک قسم ہوتی ہے منادہ۔ منادہ کا مطلب ہے کہ پکارنے کے لیے، کسی کو ندا دینے اور پکارنے کے لیے جو الفاظ مقرر ہیں، تو ان الفاظ کے بعد جو اسم آتا ہے، جو لفظ آتا ہے، اس کو منادہ کہا جاتا ہے۔ جیسے دوستو یہاں پہ دیکھیں آپ، یا ایک لفظ ہے، اس کے بعد ولدو کا لفظ آیا ہوا ہے۔ یا یہ جو لفظ ہے، یہ عربی میں پکارنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ جیسے کہ ہماری اردو کے اندر اے کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اے، جیسے اے لڑکے، اے آدمی، اے شخص، تو یہ اے کا لفظ جس طرح اردو میں ہے، اسی طریقے سے عربی میں یا کا لفظ ہے۔ یا سے ہٹ کے مزید اور 4 الفاظ بھی آتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ حروف ندا کے طور پر بعد میں کبھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ لیکن سر دست یہاں پر منادہ کو بتانا مقصد ہے، اور یہ بتانا مقصد ہے کہ کون سے ایسے الفاظ ہیں جو معرفہ بنتے ہیں، معرفہ ہوتے ہیں۔ تو دوستو یاد رکھیں، یا کے بعد آنے والا جو لفظ ہوتا ہے، جو اسم ہوتا ہے، وہ منادہ کہلاتا ہے۔ پھر وہ جو منادہ ہوتا ہے، جس کی پوزیشن منادہ کی ہوتی ہے، وہ معرفہ ہوتی ہے، وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ تو یا کے بعد یہ جو کہ ولدو کا لفظ آیا ہوا ہے، تو یہ معرفہ ہو گیا ہے، خاص ہو گیا ہے۔ مگر دوستو یہاں پہ رکنا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے، کوئی بھی لفظ منادہ، کوئی بھی منادہ معرفہ بننے کے لیے یا کے بعد آنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بات خاص طور پہ یاد رکھنا ہے دوستو کہ وہ لفظ، وہ اسم یا کے بعد آ رہا ہو، یا کہہ کے اس کو پکارا جا رہا ہو، پھر اس کو بلانے میں اور اس کو پکارنے میں ہمارا ارادہ اور قصد بھی شامل ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ مقصود بھی ہو، مطلب اس کا ارادہ کر کے بلایا جا رہا ہو، قصد ہے ہمارا، پھر ہمارا ارادہ ہے، ہمارے دھیان اور خیال میں ہے وہ۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک لڑکا میرے سامنے سے گزر رہا ہے، اور میں اس کو یا ولدو کہہ کے پکار رہا ہوں، تو میں اس کو دیکھ کے، اس کا قصد کر کے، اس کا ارادہ کر کے، اس کو بلانے کا ارادہ کر کے میں اس کو آواز دے رہا ہوں، تو یہ معرفہ بنتا ہے۔ ورنہ تو خالی ایسی بیٹھے بیٹھے یا لگا کے ہمارے قصد میں اور ارادے میں کوئی لڑکا تو شامل ہے ہی نہیں، کوئی شخص شامل نہیں ہے، ارادے میں نہیں ہے پہلے سے، تو اگر اس طریقے سے ندا دی جائے تو وہ معرفہ بنتا، ایسا نہیں ہے۔ معرفہ وہ بنتا ہے جو مقصود بھی ہو پہلے، یہ یاد رکھیں۔ تو لہذا اگر میں کسی خاص لڑکے کو جو میرے سامنے سے گزر رہا ہے، مثال کے طور پر، تو اس کا ارادہ اور قصد کر کے یا ولدو کہہ رہا ہوں، تو تب کہیں جا کر یا کے بعد آنے والا وہ اسم جو منادہ ہے، وہ معرفہ ہوتا ہے۔ تو دوستو یہاں تک معرفہ کی 7 قسمیں مکمل ہو گئیں۔ 7 قسمیں ہم نے پڑھ لیں، معرفہ اور نکرہ۔ تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو ہو چکی ہے۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر کلاس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے، تعداد بتائی جاتی ہے، آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے آپ کو کہ یہ کون سی نمبر کی کلاس ہے۔ تو دوستو آج یہ کلاس نمبر 99 ہے، 99 نمبر کی کلاس ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جو اگلی کلاس ہوگی وہ کلاس نمبر 100 ہوگی۔ 100 کی تعداد قواعد عربیہ کی پوری ہونے جا رہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم ہے ہم پر کہ 100 کی تعداد کو ہم پورا کرنے جا رہے ہیں۔
تو مزید انشاءاللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم کی عنایت سے ہم آگے کی کلاسیں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی شروع کریں گے اور اس کا سلسلہ بھی شروع ہوگا۔ دوستو یہاں پہ یہ چونکہ معرفہ کی قسموں کی تکمیل ہو چکی ہے، تو اب اسم کی ہی دوسرے پہلو سے، دوسرے زاویے سے، دوسرے اعتبار سے، دوسرے لحاظ سے ایک اور قسم ہوتی ہے، ایک اور تقسیم ہوتی ہے، اس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو دوستو دیکھیں، جس طریقے سے معرفہ اور نکرہ کی تقسیم کرنے سے پہلے اسم کے تحت میں معرفہ نکرہ لکھا گیا تھا، کہ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیے اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، معرفہ نکرہ، خاص ہونے یا عام ہونے کے لحاظ سے، خصوصیت اور عمومیت کے لحاظ سے، کبھی اسم خاص ہوتا ہے کبھی عام ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے معرفہ اور نکرہ دو قسمیں آ چکی تھیں اسم کے ہمارے سامنے۔ مزید اب دیکھیے یہ بھی اسم کے تحت میں دو قسمیں یہاں پہ لکھی گئی ہیں۔ یہ دیکھیے اسم، اس کے تحت میں سب سے پہلے آ رہا ہے مذکر، یہ ایک قسم ہے اس کی، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر مؤنث کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہے مؤنث۔ یعنی بتانا مقصد یہ ہے کہ اسم کی مزید دو قسمیں ہوتی ہیں، مذکر اور مؤنث۔ یہ کس لحاظ سے ہوتی ہیں؟ تو دوستو یہ جنس کے لحاظ سے ہیں، جنس کے لحاظ سے کہ کوئی بھی جاندار چیز جو ہے وہ مرد ہوتی ہے، مذکر ہوتی ہے یا مؤنث ہوتی ہے، مذکر ہوتی ہے اور مؤنث ہوتی ہے۔ جنس کے اعتبار سے، تذکیر اور تانیث کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر کے تحت میں اس کی قسمیں نہیں بیان کی جاتی ہیں کتابوں میں۔ مذکر کے تحت میں یہ نہیں بیان کیا جاتا کہ مذکر کی ایک قسم یہ ہوتی ہے، ایک قسم یہ ہوتی ہے، اس کی تقسیم عام طور پہ نہیں کی جاتی۔ جو بھی تقسیم ہوتی ہے، جو بھی تفصیل آتی ہے، وہ مؤنث کی آتی ہے۔ یہ دیکھیے مؤنث کے تحت میں دوستو دیکھیں یہاں پہ کچھ قسمیں اس کی لکھی ہوئی ہیں۔ مؤنث کتنی قسم کا ہوتا ہے یہاں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کی کلاس میں، کلاس نمبر 99 میں ہم یہ ناموں کو پڑھتے ہیں صرف، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی کلاسوں میں اس کی تفصیل ہمارے سامنے آئے گی۔ تو دوستو دیکھیں یہ مؤنث کتنے طریقے کا ہوتا ہے، ایک حد تک اس کو لکھا گیا ہے۔ مؤنث کی ایک قسم یہاں پہ لکھی گئی ہے، دیکھیے بھائی، مؤنث حقیقی، پھر ایک مؤنث ہوتا ہے مؤنث مجازی، تیسرا مؤنث ہوتا ہے مؤنث لفظی، چوتھا مؤنث ہوتا ہے مؤنث معنوی، پانچواں مؤنث ہوتا ہے مؤنث حکمی۔ تو اس طرح یہ بتانا مقصد ہے کہ مؤنث کئی اعتبار سے کئی طریقے کا ہوتا ہے، مؤنث حقیقی، مؤنث مجازی، مؤنث لفظی، مؤنث معنوی، مؤنث حکمی۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کی تفصیل مثالوں کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے اگلے دروس میں۔ دوستو یہاں پہ دیکھیں یہ اسم کے تحت میں ایک لفظ لکھا گیا ہے مذکر، اس کا مطلب ہوتا ہے مذکر یعنی مرد ہونے کو بتانا۔ اگر جانوروں کے حساب سے، حیوانات کے حساب سے ہم بولیں تو یہ جو ہے مذکر نر جو ہوتا ہے، نر، اس کو مذکر کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے مؤنث کا مطلب ہوتا ہے مادہ، مادہ کی طرف اشارہ کرنے والا، مادہ کا تصور لانے والا، مادہ پر دلالت کرنے والا۔ مگر یہاں عورت پر دلالت کرنے والا لفظ ہے۔ عام طور پہ یہ جو مذکر مؤنث کی قسمیں ہیں دوستو، انسان کے حساب سے ہی زیادہ تر بولی جاتی ہیں، فوقیت اسی کو دی جاتی ہے۔ تو لہذا اسم دو قسم کا ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث۔ یہاں مؤنث کی تعریف پڑھ کے ہم لوگ آج کا سبق ختم کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں خاص بات آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ اسم کی دو قسمیں ہیں جنس کے لحاظ سے، مذکر اور مؤنث۔ مؤنث کی تو تقسیم عمل میں آتی ہے، مؤنث کی قسمیں بیان کی جاتی ہیں، اس کی تفصیل آتی ہے، لیکن مذکر کی قسمیں کیوں نہیں؟ تو دوستو اس کی ایک انتہائی خاص وجہ ہے۔ وجہ میں آپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ مذکر جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، مذکر میں اصلیت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کائنات میں سب سے پہلے انسان کی تخلیق ہوئی، وہ مذکر کی تھی، مذکر سے مؤنث بنا، مذکر سے مؤنث کا وجود عمل میں آیا۔ سب سے پہلے مذکر اصل ہوتا ہے، مؤنث اس کی فرع اور شاخ ہے۔
حضرت سیدنا آدم علیہ السلام وہ اصل ہے، بھئی انسان کے اصل ہیں، تو ان سے ان کی فرع حضرت حوا علیہ السلام بنائی گئی۔ تو چونکہ مذکر اصل ہوتا ہے، پھر اصل کی تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ فرع جو ہوتا ہے، چونکہ وہ فرع ہے، وہ تو پہلے سے کسی کی قسم بنی ہوئی ہے، تو اس کی مزید قسمیں چلتی ہیں۔ تو اصلیت ہوتی ہے، اس کی مزید کوئی تقسیم وغیرہ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تو لہٰذا مذکر اصل ہونے کے حساب سے اس کو اصل کے روپ میں بول کر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس کی فرع جو ہوتی ہے اس سے نکلی ہوئی وہ کئی رنگ کی ہوتی ہے، تو کئی نوعیت کی ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کی تقسیم اور تفصیل عمل میں آتی ہے۔ تو دوستو یہ ہو گئی یہ بات مذکر اور مؤنث کے تحت میں۔ مؤنث جب بولا گیا، اب دیکھیے اب یہی اسی طریقے سے چلا جاتا ہے، یہ راستہ ایسے ہی طے ہوتا ہے۔ مذکر کی فلاں فلاں قسم ہے، وہ فلاں فلاں قسم کی فلاں فلاں قسم ہے، ایسا نہیں بولا جاتا، اس کی تفصیلی بحث نہیں کی جاتی۔ مؤنث کی تفصیلی بحث کی جاتی ہے، اس کا برعکس پہلو جو ہوتا ہے وہ مذکر ہے، تو لہذا جو ایسا نہ ہو وہ مذکر، جو ایسی ہو ایسی علامت جس کے اندر پائی جائے وہ مؤنث، اس طرح بولا جاتا ہے۔ تو دوستو یہاں دیکھیں، مؤنث کو پہلے سمجھنا ضروری ہے، حالانکہ مذکر اصل ہے، لیکن مذکر کو سمجھنے کے لیے مؤنث کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، مؤنث کو سمجھنا۔ تو یہاں دیکھیں مؤنث، اس کی تعریف ہے دوستو، ایسا اسم جس میں لفظی یا تقدیری طور پر علامت تانیث ہو، قاعدے بنانے والے، پھر الفاظ کو وضع کرنے والے، واضعین الفاظ و کلمات پہلے ہی یہ طے کر چکے ہیں اور وہ وضع کیے ہیں اور ایسا قانون بنائے ہیں کہ دیکھیے مؤنث جو لفظ ہوتا ہے اس کی فلاں فلاں علامت ہے، مؤنث کی علامت مقرر، تاکہ ہم جیسے لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے، پرکھنے میں، پہچاننے میں، فرق کرنے میں سہولت ہو جائے، ورنہ ہم مذکر کو مؤنث کو مذکر سمجھ جاتے۔ تو وہ لوگ جو اہل عرب ہیں، تو وہ لوگ کیا کیے، مؤنث کی باضابطہ علامت مقرر فرمائے۔ مؤنث کی علامتیں ہوتی ہیں، جس لفظ کے اندر مؤنث کی علامت پائی جائے وہ مؤنث، جس کے اندر اس کا برعکس پہلو ہو یعنی مؤنث کی علامت نہ ہو وہ مذکر۔ بس یہ یاد رکھنا ہے، مؤنث وہی ہوگا جس میں علامت ہو، وہ جو مقررہ علامت، جس کے اندر وہ مقررہ علامت نہیں ہے وہ مذکر کہلائے گا۔ تو لہذا مؤنث کس کو کہتے ہیں، ایسا اسم ہوتا ہے جس میں لفظی علامت ہوتی ہے، لفظی مطلب وہ علامت دکھنے میں بھی آتی ہے، لکھنے میں بھی آتی ہے، بولنے میں بھی آتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو فاطمتو ہے، حمیدتو ہے، حمیدہ، پھر حمزتو ہے، اگرچہ وہ مذکر کا نام ہوگا، تو علامت چونکہ دکھنے میں، لکھنے میں، بولنے میں آ رہی ہے، تو وہ مؤنث سے وہ لفظی علامت ہوتی ہے، لہذا اس کی بنیاد پر وہ مؤنث بنتا ہے۔ اگر لفظی علامت نہ ہو تو کم سے کم تقدیری طور پر علامت کا پایا جانا ضروری ہے۔ تقدیری علامت کیا ہے؟ تقدیری علامت یہ ہے کہ بعض وقت اس کو مؤنث کے طور پر مقرر کیا جاتا ہے اور اس کو مؤنث میں ہی رکھا جاتا ہے، مؤنث کے طور پر ہی بولا جاتا ہے، یا کسی مؤنث اور خاتون کا وہ نام رکھ دیا جاتا ہے، اگرچہ اس کے اندر وہ مقرر علامتیں ظاہری طور پر دکھائی نہیں دیتی۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو زینب ہے، اب یہ معنوی مثال بھی بن سکتی ہے معنوی طور پر، تو لیکن دوستو دیکھیں زینبو کا جو لفظ ہے تو اس کے اندر تو وہ مقررہ علامتیں نہیں ہیں۔ مقررہ علامتیں کیا ہیں دوستو؟ آج کے حد تک ہم کو یہ سن لینا کافی ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ مؤنث کی جو مقررہ علامتیں ہیں وہ تقریباً 3 ہیں، ایسا سمجھ بھئی۔ ایک ہے مقررہ مؤنث کی جو علامت ہے وہ دیکھیں یہ گولتا، کسی بھی لفظ کے آخر میں، کسی اسم کے آخر میں اگر گولتا نظر آئے تو وہ مؤنث۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو طاویلتن ہے، طاویلتن، یہ گولتا ہے۔ دوسرا ایک لمبی تا بھی ہوتی ہے، تو گولتا کے تحت میں وہ بھی آتی ہے۔ بہرحال یہ گولتا ہونا یہ مؤنث کی علامت ہے۔ لمبی تا کا جہاں تک تعلق ہے دوستو، وہ مؤنث کی علامت بھی بنتی ہے بہت سارے وقت، اور مؤنث کی علامت نہیں بھی رہتی ہے۔
تو اس لیے اس کو میں یہاں پہ ذکر نہیں کر رہا ہوں، اگرچہ وہ بھی مؤنث کی علامت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ جیسے گولتا کا ہونا کسی لفظ کے آخر میں، یہ مؤنث ہونے کو بتاتا ہے کہ وہ لفظ مؤنث ہے۔ دوسرا یہ ہے دوستو، یہ دیکھیے الف ممدودہ ایک ہوتا ہے۔ الف ممدودہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا الف ہو اسم کے آخر میں جس کے بعد حمزہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو یہ دیکھیے حمراؤ، تو یہ بھی مؤنث کی علامت ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو بغیر حمزے والا الف، جس کو ہم الف مقصورہ کہتے ہیں، ممدودہ نہیں، وہ بھی مؤنث کی علامت ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ مؤنث کی علامت ہے، چاہے اس کو آپ کھڑا زبر کا نام دیں یا الف کہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو یہ دیکھیں صغرا، اس طرح لکھا جاتا ہے وہ صغرا، تو یہ مؤنث ہے۔ تو اس طرح کی جو علامتیں مقرر ہیں، طے شدہ ہیں علامتیں، یہ علامتیں جس لفظ میں پائی جائیں وہ مؤنث کہلاتا ہے۔ بعض وقت علامت نہیں پائی جاتی ہے لیکن وہ ہوتا ہی ہے مؤنث کا تصور دینے کے لیے، تو اور اس کے اندر پوشیدہ طور پر علامت مانی جاتی ہے، پوشیدہ طور پر علامت اس کے اندر پائی جاتی ہے، تسلیم کر لی جاتی ہے، وہ تقدیری علامت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی آپ کے سامنے۔ تو آج کے حد تک ہم گفتگو کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ الحمدللہ اسم کی ایک دوسرے زاویے سے تقسیم شروع ہو چکی ہے مذکر اور مؤنث کے تحت میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قواعد عربیہ سے واقفیت عطا فرمائے۔